اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جماعت کے کسی شخص کو بھی، جبکہ خلیفہ صاحب موجود ہیں اور ان کے علاوہ آپ یہ کہہ لیں کہ جماعت کے اندر جناب دوست محمد شاہد، مجیب راشد، نسیم مہدی، مرزا لقمان، میر محمود، مرزا رفیق اور مرزا خورشید جیسے نیک اور پارسا اور بزرگ لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن حیرت کی بات ہے کہ انہیں بھی کوئی خواب، کوئی کشف، کوئی الہام، کوئی اشارہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوا۔ جب کہ ہم دیکھتے ہیں یہ جماعت کی تاریخ ہے اور جماعت کے اندر مطلب آپ ان کے اگر لٹریچر کا مطالعہ کریں تو اس میں سے یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ مرزا صاحب جب بھی کوئی بات کرتے تھے تو ان کی تحریر اور تقریر کے اندر یہ ایک خوبی تھی کہ وہ الفاظ کا استعمال اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی بات الٹ بھی ہو جائے تو وہ اس سے بچ کر کیسے نکل سکتے ہیں، یہ مرزا صاحب کی ایک خوبی تھی۔ لیکن مسرور صاحب کا ہمیں جو یہاں نظر آتا ہے، یہ سلسلہ جو ان کے گرد مولوی اکٹھے ہوئے ہیں وہ انہیں اس طرح سے مطلب وہ مرزا صاحب کی تحریروں اور تقریروں سے یا ان کے رویے سے یہ انہیں تیار نہیں کر سکے کہ وہ ایسے بیان دیں کہ اگر کوئی معاملہ الٹ جائے، بات دوسری طرف نکل جائے تو اس سے بچنا کیسے ہے۔ مرزا صاحب کے اندر میں اس کا ایک حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اپنے پاس سے بات کر رہا ہوں۔ مرزا صاحب میں یہ خوبی تھی، آپ اگر سیرت المہدی کے حصہ سوم کے اندر صفحہ نمبر 291 میں ایک روایت دیکھیں تو اس میں یہ ایک چیز بیان کی جاتی ہے کہ مولوی محمد حسین جو مصنف تھے عصائے موسیٰ کے، ایک یہ تحریر ہے عصائے موسیٰ، اس کے یہ مصنف تھے کہ ان کو جب لاہور میں طاعون ہوا تو مسیح موعود کے پاس یہ بات پیش ہوئی کہ حضور نے اعجاز احمدی مرزا صاحب کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ مولوی محمد حسین مصنف عصائے موسیٰ رجوع کر لیں گے۔ یعنی مرزا صاحب نے مطلب یہ ایک پیشگوئی کی تھی اور جو لکھی ہوئی ہے مرزا صاحب کی کتاب اعجاز احمدی میں کہ یہ جو مصنف ہے اس کتاب کا عصائے موسیٰ کا محمد حسین، مولوی محمد حسین، یہ رجوع کر لے گا، مطلب یہ اس بات سے اپنی سے رجوع کر لے گا۔ تو اس کو جب لاہور میں طاعون ہوا تو یہ بات پیش ہوئی کہ اس کو تو طاعون ہوا ہے، تو مرزا صاحب فرماتے ہیں اس پر، مرزا صاحب نے کیا، آپ نے فرمایا ان کو مرنے دو، ان کو مرنے دو، خدائی کلام کی تعویل بھی ہو سکتی ہے۔ اب مرزا صاحب کے اندر مطلب آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس شخص کے اندر اتنی خوبی تھی کہ وہ پہلی بات تو اپنی بات کو کہتا تھا کہ یہ خدائی کلام ہے، پھر خدائی کلام کے بارے میں اس کو اتنا اختیار تھا، وہ کہتا تھا کہ میں اس کی تعویل بھی کر سکتا ہوں۔ مطلب اس شخص کے اندر کانفیڈنس جو ہے، میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں کہ کانفیڈنس اتنا تھا کہ وہ کہتا ہے۔ لیکن آخر اب وہ مولوی محمد حسین جو تھے مصنف عصائے موسیٰ، وہ طاعون سے مر جاتا ہے، وہ شخص وہ مر جاتے ہیں۔ مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کی تعویل بھی ہو سکتی ہے۔ میننگ از دیٹ ون کہ وہ ہمیشہ ایک پچھلا دروازہ جو تھا وہ کھلا رکھتے تھے کہ جہاں سے انہیں بھاگنا ہے، جہاں سے انہیں تعویل کرنی ہے، اپنی باتوں کو کس طرح سے انہیں مروڑنا ہے، توڑنا ہے، یہ فن ان کے پاس تھا۔ افسوس کہ یہ فن جو ہے ان کی آگے نسل میں یہ مرزا مسرور صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ لے نہیں سکے۔ اگر یہ لے لیتے تو آج انہیں یہ شرمندگی اور ذلت نہ اٹھانی پڑتی جو کہ انہیں اٹھانی پڑ رہی ہے۔ خیر، بات ہم کر رہے تھے کہ نہ تو جماعت کے کسی بندے کو کوئی خواب آئی، نہ تو کسی کی توجہ اس طرف گئی، اور نہ ہی کسی نے مرزا صاحب کا وہ جو پٹارا ہے ایک ان کے ہر جس میں سے ان کے ہر دکھ کا بداوا جس کے اندر سے ہوتا ہے، جو ہر چیز کو ان کو حل کرتا ہے، وہ مداری والا پٹارا جو تذکرہ ہے، اس میں سے بھی کسی کی توجہ اس طرف نہ گئی کہ اس میں دیکھ لیں۔ گو کے بعد میں ایک شخص نے اس میں سے کوشش کی ہے
کہ اس کو نکالیں، لیکن کسی کو اس طرف نہیں گئے کہ دیکھیں کہ یہ ہماری تقریبات جو ہیں، یہ ہمارا سلسلہ جو ہے، اس کے بارے میں کیا مرزا صاحب کا کوئی الہام ہے. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس ضمن میں ہماری ویب سائٹ ahmadi.org نے اور میں نے بھی یوٹیوب کے اوپر مرزا صاحب کے 2 الہام، جماعت کو پہاڑ جتنا صدمہ اور دوسرا الہام 100 سال اور ماں مر گئی، یہ پیش کیے تھے. اب کہا یہ گیا کہ یہ جو چیز ہے، یہ مرزا صاحب کے جو چیلے چانٹے ہیں مسرور صاحب کے، انہوں نے کہا کہ جی یہ ان کے اپنے خود ساختہ، یہ ان کے مطلب ہمارے ahmadi.org اور میری طرف اشارہ کر کے کہ یہ ان کے ایجاد کردہ الہامات ہیں، یہ مرزا صاحب کے الہام نہیں ہیں. اب بات یہ ہے کہ اگر میں اسے اپنے الہام اپنی طرف منسوب کروں یا ہمارے، تو دیکھ لیے ہماری سچائی ظاہر ہوتی ہے. اور اگر میں مرزا صاحب کی طرف، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کے ہیں، تو یہ مرزا صاحب کی سچائی ظاہر ہوتی ہے. اس میں سلسلہ یہ ہے کہ یہ صرف میرے نزدیک 2 ایسے الہام ہیں جو مرزا صاحب کے لفظ بلفظ پورے ہو رہے ہیں کہ جماعت کو پہاڑ جتنا صدمہ اور 100 سال اور ماں مر گئی. یہ آپ غور کر لیں، آپ دیکھ لیجئے. اگر آپ میرے کہیں گے تو میری سچائی ظاہر ہوگی، لیکن مجھے آپ سے ہمدردی ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ اسے مرزا صاحب کے ہی رکھیں، یہ انہی کے تھے. اور ان کی صداقت جو ہے اس ضمن میں مسرور صاحب کی ذلت امیز واپسی کے سلسلے میں، اور یہ ان کی ماں مر گئی اور جماعت کو کیا پہاڑ جتنا صدمہ ہوا، چاہے یہ منفی آپ کے لیے شرمندگی کا باعث تو ضرور بن رہے ہیں جماعت کے لیے، لیکن بہرحال یہ مرزا صاحب کے جو الہام ہیں وہ لفظ بلفظ پورے ہو رہے ہیں. اس کے بعد اب اگر مسرور صاحب کل کو وہ خوابیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھیں احباب کو یہ خوابیں آئیں، جماعت کے بعض لوگوں نے یہ انظاری خوابیں دیکھی تھیں، تو آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ ان کی حیثیت کیا ہوگی. جیسا کہ جماعت کا رویہ ہے کہ کسی بھی خلیفہ کی موت کے اوپر جب نیا خلیفہ بنتا ہے تو اس کے بعد یہ بشارات رحمانیہ کے عنوان سے وہ خوابیں مطلب شائع کرتے ہیں، لکھتے ہیں الفضل میں اور دوسرے رسائل میں بھی، کہ دیکھ لیں کہ جی یہ لوگوں کو پہلے سے خواب آ گئی تھی کہ جی مرزا ناصر کے بعد مرزا طاہر خلیفہ ہوں گے، مرزا طاہر کے بعد جی مرزا مسرور ہوں گے. یہ ایک چاپلوسی کا اور جماعت کا طریقہ کار ہے جو کہ وہ جاری رہے گا، کہ اب بھی بہت سے لوگ آگے آئیں گے جو بتائیں گے کہ جی ہمیں یہ انظاری خوابیں آ گئی تھی کہ جی ان کو نہیں جانا چاہیے. لیکن حیرت کی بات ہے کہ جب سے یہ تیاریاں ہو رہی تھیں اور جب مرزا مسرور لندن سے جہاز پہ سوار ہوئے، کسی نے کوئی ایسی بات جو ہے اس کا اشارہ تک نہیں دیا کہ یہ سلسلہ ایسے ہے یا ایسے ہے. اس کے علاوہ مرزا مسرور جو ہیں، جیسا میں نے عرض کیا کہ 2 خطبے دے چکے ہیں اور ان میں اپنے واپس آنے کی کوئی معقول وجہ آپ کے سامنے نہیں رکھ سکے. آپ لوگوں کو ایک ایسا وہ لالی پاپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ان سے زیادہ سوال نہ کریں، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ مان لیں. لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اسلامی تاریخ کا اور تعلیم کا، مطلب صرف تاریخ کا ہی نہیں، تعلیم کا بھی مطالعہ کر لیں، تو آپ کے سمجھنے کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے کہ مرزا مسرور جو واپس آئے اور آ کے اپنے آپ کو جو حدیبیہ کے واقعے کے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے، کیا یہ اس واقعے کی مناسبت سے یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ ممکن ہے. اگر آپ تاریخ کو اور تعلیم کو پڑھیں گے تو یقین کیجئے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا اس کے ساتھ قطعی طور پہ دور دور تک کا کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری گفتگو جاری رہے گی. آپ کا شکریہ.